الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Respected ulama, my respected elders, my dear brothers, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بابرکت مہینے کے بارے میں بتاتے اور فرماتے. یہ حدیث ذکر ہے سنن نسائی میں باب نمبر 5 حدیث نمبر 2106. اور beloved Prophet Muhammad, may peace be upon him, tell to people that, O people, a blessed month of Ramadan is approaching you. And Allah subhanahu wa ta'ala ordained you that you fast during this month. And the door of paradise will open. And the door of hell will close. And the devil, they will chain. And we were deprived from Allah subhanahu wa ta'ala in this blessed month. He is truly a deprived person. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا کہ لوگوں آپ کے اوپر ایک مبارک مہینہ آپ کے اوپر آ رہا ہے, آپ کے اوپر سایہ فدن ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر فرض کر رکھا ہے کہ آپ اس ماہ کے مہینے اس ماہ کے روزے رکھیں. اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین کو جکڑ دیے جاتے ہیں, اور جو کوئی اس مہینے میں اللہ کے رحمت سے اور اس کے خیر سے محروم رہا, حقیقت میں وہ ہر خیر سے محروم ہے. What is the purpose of Ramadan? What is the purpose of fasting? Why Allah subhanahu wa ta'ala prescribed upon us the fasting during this month? As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Baqarah chapter number 2 verse number 183, that all you who believe, fasting has prescribed upon you as it was prescribed for those who were before you, that you may learn taqwa. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آپ پر روزے فرض کر دی گئی ہیں جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کر دی گئے تھے. کس لیے یہ روزے فرض کر دی گئی؟ لعلکم تتقون, تاکہ آپ کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. تقوی کی صفت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کر رکھے ہیں. What is taqwa? Linguistically, taqwa derived from word waqa, which means abstinence, that you prevent yourself and you obey the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala and you prevent yourself from disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. حضرت کابل احبار نے ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اے عمر, آپ کا کبھی خاردار راستے سے گزر ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں. پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ وہ جھاڑی کے اندر پنس نہ جائے. فرمایا کہ یہی تقوی ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کر رکھے ہیں. اور یہ تقوی یہ اتنی بڑی اور اہم صفت ہے کہ if we don't have taqwa, we are not able to get guidance from the glorious Quran. And Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Baqarah chapter number 2 verse number 2 that ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. This is the book where is no doubt, and this is a guidance for those who have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے جن لوگوں کے اندر تقوی ہے. That means if a person do not have taqwa, he is not able to get guidance from the Quran. And Allah subhanahu wa ta'ala further mentioned in Surah Al-Imran chapter number 3 verse number 138 that هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَمَوْعِظَةٌ وَهُدًى لِلْمُتَّقِينَ. This is a plain message for mankind, and this is a lesson, and this is a guidance for those who have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ قرآن یہ ایک کھلا پیغام ہے انسانیت کے لیے, لوگوں کے لیے, اور یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقوی ہے.
تو جس کے اندر تقوی کی صفت نہیں ہے وہ گویا کہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. اگر ہم قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تو ہم تو کسی طور پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جس شخص کے اندر تقوی کی صفت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کا ایک بھی عمل قبول نہیں فرماتا. If a person do not have taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala not accepting his good deeds, not his salah, not his hajj, not his zakah, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't accept any good deeds from him. And Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 27, that وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. O Prophet Muhammad, may peace be upon him, tell them the story of two sons of Adam. When they both offered sacrifice, it was accepted from one but not from the other. Qabil and Habil, they offered sacrifice. And Allah subhanahu wa ta'ala accept the sacrifice from Habil, not from Qabil. Qabil said to Habil that surely I will kill you. And Habil replied to Qabil that Allah subhanahu wa ta'ala accepts the good deeds only from those who have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کیجیے. جب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسری کی قبول نہیں کی گئی. جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے دوسری سے کہا، قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. حابیل نے قابیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقین سے ان کی قربانیاں قبول فرماتے ہیں. تو جس شخص کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے اندر تقوی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک بھی عمل قبول نہیں فرماتا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تقوی کتنی اہم صفت ہے. That's why this is the general goal for sending the messengers. All the messengers, they came to their people, always they encourage their people to have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. And if we read the glorious Quran in Surah Shura, chapter number 26, it is mentioned in verse number 108, 110, 126, 132, 145, 150, 162, 179, Allah subhanahu wa ta'ala continuously telling us that what the previous prophet said to the people. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر مسلسل کئی پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی دعوت کا خلاصہ ذکر فرمایا ہے ان آیات کے اندر. اور ان تمام پیغمبروں نے اپنے قوم سے کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈریں اور میری اطاعت کریں. جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اپنے قوم کو اللہ سے خوف اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر سورہ نمبر 71 آیت نمبر 2 اور 3 میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ 2 جملوں میں ذکر فرمایا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. O my people, worship thy Lord and have taqwa of him and obey me. Prophet Nuh, may peace be upon him, mentioned 3 things. That worship Allah subhanahu wa ta'ala, have taqwa of him and obey me. 3 things. Worshipping of Allah subhanahu wa ta'ala is not taqwa. Obey the commandment of the messenger is not taqwa. That's mentioned separately. That means this is a special link and this is a special thing that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned to us. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہی بات فرمائی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. 3 باتیں. تقوی کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا گیا اس لیے کہ یہ ایک خصوصی لنک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اور تقوی دلوں کے اندر پیدا ہوگا تو تقوی پوری شریعت کو وجود میں لاتا ہے. تقوی انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ پوری طرح اللہ کی بندگی کے قابل ہو جائے اور اللہ کی بندگی کے اوپر وہ کاربند ہو جائے. اور پھر یہ بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ اس کی اعمال بھی قبول فرماتا ہے، اس کی قربانی بھی قبول فرماتا ہے، اور یہ اس قابل ہوتا ہے کہ یہ قرآن سے ہدایت بھی حاصل کر سکتا ہے.
قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور بعض جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو جس طرح سورج کی روشنی تمام لوگوں کے لیے وہ لائٹ فراہم کرتی ہیں، لیکن جو سورج کی روشنی میں آنکھیں بند کر لے تو اس کو وہ ہدایت نہیں دیتی. جو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے، تو ان کے لیے کتاب ہدایت نہیں دیتی. دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت فراہم کر دیں گے کہ ہم حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکیں گے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کم فہم ہوں، میں نہیں سمجھتا، اور سم ٹائم مجھے پتہ نہیں چلتا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، قرآن advise him one thing, that you have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will give you the quality and you will judge right from wrong. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Anfal, chapter number 8, verse number 29, يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. Oh, you who believe, if you have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, if you fear Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will give you the quality, Allah will give you the Furqan, through which you will guide right from wrong, and Allah subhanahu wa ta'ala will remove your sins from you, Allah will forgive you, and Allah is the owner of great bounties. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر آپ تقوی کی روش اختیار کریں گے، اگر آپ اللہ سے ڈریں گے، اللہ آپ کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا کہ آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی خطائیں آپ سے دور فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. And some Mufassirin say that Furqan mean Jannah, and Allah subhanahu wa ta'ala will enter you to Jannah. If you have taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala will give you the Furqan and you will enter to Jannah. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرقان سے مراد جنت ہے. آپ اللہ کا خوف اختیار کریں گے تو اللہ آپ کو جنت میں داخل فرما دیں گے. اگر کوئی شخص, if a person have economical problems and he want to bring himself from their problems, Quran says that you have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will solve all your problems. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Talaq, chapter number 65, verse number 2 and 3, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. And we will fear from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will give a way to him to come out from the problems, and Allah subhanahu wa ta'ala will give and provide food and sustain from the way and from the places where he would not imagine. جو شخص اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے اور ایسی ذریعوں سے اس کو رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام, ان کو اپنے بھائیوں نے قتل کر ڈالا, اپنے خیال میں اس کو اندھی کنویں میں ڈالا. اللہ نے اس کو بچایا اور اس کو مصر کے بازار میں بیچ ڈالے. مصر کی سب سے حسین ترین عورت نے اس کو بدکاری کی دعوت دی. انہوں نے اپنے آپ کو روکا, اللہ سے ڈرے, اپنے آپ کو بچایا. اس کی پاداش میں وہ جیل گئے. جیل سے رہا ہوئی تو مصر کے حکمران بن گئے. پھر اس کی وہی بھائی جنہوں نے اس کے قتل کی کوشش کی تھی, اس کے پاس آئے اور اس سے خیرات اور صدقہ مانگنے لگے. جب انہوں نے اس کو پہچان لیا یوسف علیہ السلام کو, تو قرآن فرماتا ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 90 اور 91 میں ان سے کہتے ہیں کہ آئین کلان تھا یوسف, کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ یوسف علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ انا یوسف و ھذا اخی, ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. اس کے بھائی اس کو کہتے ہیں لقد آثرک اللہ علینا, اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی. حضرت یوسف علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی سنت ان سے بیان فرماتے ہیں کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضل المحسنین. جو کوئی اس سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو روکتا ہے گناہ سے, اپنے آپ کو بچاتا ہے, صبر کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اس میں ہمارے ایک بہت بڑا پیغام ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پستیوں سے بلندیوں کی طرف پرواز کرے اور اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب و کامان ہو, تو قرآن اس کو کہتا ہے کہ آپ اللہ کا خوف اختیار کریں. اللہ is everywhere
He is looking you, what you are doing. He is with us. Allah subhanahu wa ta'ala says that مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم. نہیں تین آدمی بات کر رہے ہوتے مگر چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُم. اور نہ پانچ آدمی بات کر رہے ہوتے مگر چھٹا ان کا اللہ ہوتا ہے. کی تعداد اس سے کم ہوتی ہے یا زیادہ، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. لقمان حکیم advised his son and telling him, this is mentioned in Surah Luqman, chapter number 31, verse number 16, that يَا بُنَيَّ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. اے میرے بیٹے، اگر آسمان اور زمین کے اندر یا کسی چٹان کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایک ذرہ ہو، اللہ اس کو نکال لائے گا. ان اللہ خبیر، ان اللہ تعالیٰ باری بین اور باخبر ہے. What is in our minds, what is in our hearts, Allah subhanahu wa ta'ala knows. And Allah subhanahu wa ta'ala, that's why اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے پر روزے فرض کر رکھے ہیں تاکہ اس کی ذریعے سے ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. O mankind, worship thy Lord who created you and who created those who were before you, that you may learn taqwa. So by worshiping of Allah subhanahu wa ta'ala and by fasting, Allah subhanahu wa ta'ala wants that we may learn taqwa. And when we learn taqwa, we will be able to get guidance from the glorious Quran. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے پہلے لوگوں کو اپنی کتابیں نازل فرمائی اور ان کو اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ اس کتاب سے، اپنی کتابوں سے جو ان کی طرف اللہ نے نازل فرمائی اس سے ہدایت حاصل کرے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 187 میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. And remember when Allah subhanahu wa ta'ala took promise from the people of the scripture that the book and the scriptures that which we reveal to you, you will know it and clear it for the mankind and don't hide it. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے عہد لیا ان لوگوں سے جن کو ہم نے کتاب عطا کی تھی کہ جو کتابیں ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہیں آپ اس کو لوگوں کو بیان کریں گے اور اس کو چھپائیں گے نہیں. آج بھی in this age, the present Bible that we have, if we read in the book of Deuteronomy chapter number 6 verse number 5, 6 and 7 and 8, the lecture of Moses, may peace be upon him, mentioned in the present Bible that is corrupted, but still the lecture of Moses, may peace be upon him, mentioned in which Moses, may peace be upon him, telling to his people that, O Israel, the commandment that I bring you today be upon your hearts, enforce them on your children, when you walking on roads and when you are sitting at home, when you lay down and when you are talking, recite these commandments, tie down at your hands and write down it on your door frames. اے اسرائیل، آج جو ہدایات میں نے آپ کو دی اس کو اپنے دلوں پر نقش کریں. جب آپ گھروں میں بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، راستوں پر جا رہے ہوں، اللہ کے ان احکامات کا چرچا کریں. پٹیوں پر اس کو لکھیں اور اپنے ہاتھوں پر باندھ دیں اللہ کے ان احکامات کو. اپنے گھروں کے چوکاٹوں پر اس کو لکھیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی یہ احکامات آپ پڑھیں گے، بار بار اس کا تذکرہ ہوگا، ایک دوسرے سے بیان کریں گے تو یہ عمل میں آئیں گے. لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، انہوں نے پس پش کر دیا. اور بائبل کے اندر
sorry. بائبل کے اندر باب 30 کے اندر ہے کہ پیڑ ان کی علماء یہ تک نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتابوں کے اندر کیا نازل فرمایا ہے. آج آپ کسی مسلمان سے ملیں, ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو کیا ہدایت دی ہے, کسی کو پتہ نہیں چل رہا. پریویس جو ہماری قومیں گزری ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 میں, وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. It is only they had stood fast for Torah, Gospel, and all that revelation which was revealed to them from their Lord. They would be eaten from both above and below from their feet. اگر وہ اللہ کی ان کتابوں کی اوپر عمل پیرا ہوتے جو اللہ نے اس کی طرف نازل فرمائی, تورات اور انجیل اور وہ کتابیں ان کی طرف نازل کی گئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر آسمان سے رزق برستا, زمین ان کے لیے رزق اگلتی, لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا, اللہ کی کتابوں کو پس پش ڈال دیا, اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان کا تذکرہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 61 میں, آیت نمبر 66 میں اس طرح ذکر فرمایا, آیت نمبر 61 میں اس طرح ذکر فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآیات اللہ ويقتلون النبیین بغیر الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کی گئی, وہ اللہ کے غضب میں آ گئی, یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات پر کفر کرتے تھے, ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے. And ignominy and helplessness were laid upon them, and they were laden with the anger of their Lord because they disbelieve on the messages of and the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. They slay a prophet all against right, and because they were transgressors. انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا, کفر کیا اس کے اوپر. اللہ کی آیات پر کفر کیا ہے؟ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطرناک چیز کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کا علم ختم ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا علم کیوں کر ختم ہوگا؟ ہم تو خود قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور ہمارے بعد ہمارے بچے اپنے بچوں کو ہی سکھائیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب ہے زیاد, میں تو آپ کو مدینے کا انتہائی عاقل شخص سمجھتا تھا, آپ دیکھتے نہیں ہو یہود و نصارا تورات اور انجیل کی کتنی تلاوت کرتے ہیں اور وہ اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. آج ہمارا قرآن کے ساتھ کیا رویہ بن چکا ہے, ہم قرآن کی خوب تلاوتیں کرتے ہیں, رمضان آتا ہے تو ختم القرآن اور قرآن کی تلاوت کا اور زیادہ چرچا ہو جاتا ہے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن صرف اس لیے بھیجا تھا کہ ہم اس کو صرف برکت کے لیے پڑھا کریں؟ اگر ہم اس کو برکت کے لیے پڑھیں گے تب بھی اللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا, لیکن یہ اس کا مقصد نہیں ہے. ہم اس قرآن کے حاملین ہیں, ہم اس قرآن کے اٹھانے والے ہیں اور ہمارے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں یہاں لے آئے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم اس میسج کو پہنچائیں جو قرآن فرماتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب, say O people of the book. تو ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جائیں اور اہل کتاب کو بتائیں کہ آپ کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے. ہم اپنی زبان نہیں کھولتے, ہم ڈرتے ہیں, حالانکہ مومن کو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. وہی ہمیں رزق دیتا ہے, وہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے اور موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے. اس دنیا کے اندر انسان ہمیشہ دو چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے, ایک موت کا خوف اور دوسری رزق سے محرومی کا خوف. یہی دو خوف انسان کو اپنے اندرونی جانوروں کے سامنے جھکاتا ہے اور یہی دو خوف انسان کو بیرونی دشمنوں سے شکست دلواتا ہے. قرآن یہ بات کہتا ہے کہ یہ دو خوف اپنے دل و دماغ سے نکال لیجئے اور اپنے قلب اور ذہن میں یہ بات پیوست کیجئے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے اور رزق دینے والا بھی خدا ہے. اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہ جھکا سکتی ہے, نہ دبا سکتی ہے, نہ خرید سکتی ہے. پھر کامیابیاں آپ کے قدم چنیں گی. قرآن فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
الا علی اللہ رزقها, زمین پر کوئی ایسی ضرور چیز نہیں جس کا رزق لازمہ اللہ کے اوپر نہ ہو. اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, جہاں کہیں تم ہوگے موت تم کو پا کر رہے گی اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں بننا ہو جاؤ. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا, کسی نفس کی شاید نشان نہیں کہ وہ اللہ کی اذن کے بغیر مر جائے. اور مجھے ایک دوست ہے, میرے ڈاکٹر ہیں, امریکہ سے مجھے فون کیا. اس نے مجھے کہا کہ میں پارک میں جاتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں تو بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور میری تصویر کھینچتے ہیں, کیا میں اشارے سے نماز پڑھوں؟ میں نے کہا کہ آپ کو اللہ وہاں لے گئے ہیں, آپ اپنی مرضی سے وہاں نہیں گئے. آپ پارک میں کھڑے ہوں گے, آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, تو آپ صرف اور صرف اللہ کا خوف دل کے اندر رکھیے اور کسی کا خوف نہ رکھیے. آپ کے لوگ پکچر اتاریں گے تو ایک میسج جا رہا ہے. یہ جو ہم داڑھی رکھتے ہیں تو ایک میسج جا رہا ہے, ہم ٹوپی پہنتے ہیں تو ایک میسج جا رہا ہے, جو ہماری مائیں اور بہنیں پردہ کرتی ہیں ایک میسج جا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے سے یہ میسج پہنچائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 8 میں کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ اپنے اس نور کو پھیلا کر رہے گا کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو, اس طریقے سے نور پھیل کر رہے گا. لیکن ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری کتنی حد تک ادا کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں بھی کرتے, ہم قرآن کی بات نہیں بھی مانتے, ہم جنت میں جائیں گے. قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 80 میں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً, جیسے the fire will not touch us but for a few days. What Quran says about that? Because that people will say that we are the Ummah, we are the people of Prophet Moses, may peace be upon him, and he will do shafaat for us. We are the Ummah of Jesus, may peace be upon him, Prophet Isa alayhi salam, and he will do shafaat for us. And we Muslims, we say that we are the Ummah of Prophet Muhammad, may peace be upon him, and he will do shafaat for us. What Quran says about this? Quran says in Surah Furqan, chapter number 25, verse number 30, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. And the messenger will say, Oh my Lord, Oh Allah subhanahu wa ta'ala, these are my people who treated this Quran with neglect. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کوئی شفاعت نہیں کریں گے اگر ہم قرآن کی اطاعت نہیں کرتے, اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلتے, اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش نہیں کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف شکایت فرمائیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے رب, یہ میری قوم ہے جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ کر رکھا تھا. What Allah subhanahu wa ta'ala will do with that people who are not follow the glorious Quran, who are not obey the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. Quran says that Allah subhanahu wa ta'ala will put them into the hellfire, and when they reach there, they will cry, and they will shouting, and they will crying, and they will say, this is mentioned in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 10. Allah subhanahu wa ta'ala says that, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. And they will say, if we ponder with the verses of the glorious Quran, we will not be the companion of the blazing fire. جب اللہ ان لوگوں کو پھر جہنم میں داخل فرمائیں گے تو وہ پکار اٹھیں گے کہ کاش ہم قرآن کو سنتے, اس میں غور و فکر کرتے, اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہ دکھاتے. If we read Quran every day, 6 verses, and we ponder with verses, so we will complete the whole Quran in 2 years. And if we read 2 verses daily with pondering and tafsir, so we will complete the glorious Quran in 6 years. یہ 6 سال اور یہ 2 سال ہماری زندگی میں کتنے گزر گئے. اگر ہم روزانہ قرآن پاک کی 2 آیات پڑھتے ہیں سمجھ کے ساتھ, اس کو سیکھتے ہیں, تو 6 سال میں ہم پورا قرآن سیکھ لیں گے. اور اگر ہم 6 آیات روزانہ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو 2 سال میں ہم قرآن ختم کر لیں گے. We say this is کلام اللہ. کلام ہی باتیں. ہم کہتے ہیں یہ قرآن کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے. تو جو امام یہاں کھڑا ہوتا ہے تو جو کسی کی بات سناتا ہے وہ اسپوکس مین ہوتا ہے. تو امام اللہ کا اسپوکس مین ہوتا ہے, وہ ہمیں اللہ کی اسپیچز سناتا ہے,
Allah subhanahu wa ta'ala is addressing us. And if we consider, Allah subhanahu wa ta'ala addressing us 2 lectures of Allah subhanahu wa ta'ala, we are listening in the Fajr prayer, 2 in the Maghrib and 2 in Isha. And in Zuhr prayer and in Asr prayer, we read the message of Allah subhanahu wa ta'ala. So if you calculate all these lectures, that is in a year, more than 2000. Allah subhanahu wa ta'ala हमें तकरीर फरमा रहे होते हैं, कुछ हिदायत हमें दे रहे होते हैं. नमाज़ों के अंदर हम खड़े होते हैं तो इमाम अल्लाह का तर्जुमान होता है, अल्लाह का कलाम हमें सुनाता है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह हमसे क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ने मुझसे क्या कहा. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्ना अहदकुम इज़ा सल्ला युनाजी रब्बा, जब कोई चुपके बातचीत करता है, तुम्हें से जब कोई नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से चुपके बातचीत कर रहा होता है. हम अल्लाह से मुलाकात कर रहे होते हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा रब मुझसे क्या कह रहा है. तो ये हमारे ऊपर लाजिम है कि हम इस कुरान के साथ गहरा ताल्लुक बनाएं. अल्लाह ताला ने इस मंथ को, रमजान मुबारक को जो बरकत अता फरमाई है और इसके अंदर जो लैलतुल कद्र है, इसको जो इतनी ज्यादा अहमियत और जो 1000 महीनों से बेहतर है, इस वजह से कि इसके अंदर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है. इस वजह से इस पूरा मंथ बाबरकत है और फिर वो रात बहुत ज्यादा बाबरकत है. इस वजह से कि अल्लाह ने इसके अंदर कुरान को नाजिल फरमाया है. और ये कुरान इंसानियत के लिए और मुत्तकीन के लिए हिदायत है. तो अगर हम इस हिदायत हासिल नहीं करेंगे तो हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं? हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते. बहुत से लोग, बहुत से मुसलमान वो नजूमियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी, वो उनसे कहते हैं कि आपका किस्मत खराब है, आपका सितारा गर्दिश में नहीं है और आप इतने पैसे दे तो आपके लिए मैं तावीज़ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा और आपका किस्मत ठीक हो जाएगा. कुरान क्या कहता है किस्मतों के बारे में? बहुत से लोग, कोई नाकामी हो जाती हैं एग्जाम में, कारोबार में, दूसरी इंसानी ताल्लुकात में, तो कहते हैं मैं बड़ा बदकिस्मत इंसान हूँ. What Quran says about qismah, about luck, Quran says in Surah Taha, chapter number 20, verse number 123, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Whoever follow my guidance, my Quran, he will be not lucky, nor he will go astray. जो कोई इस किताब की इताअत करेगा, पैरवी करेगा, वो कभी भी बदकिस्मत नहीं होगा और ना गुमराह होगा. तो अगर हम कहते हैं, चाहते हैं कि हम अपनी किस्मत ठीक करें, हमारी किस्मत अच्छी हो, तो अल्लाह ने हमारे पास किताब भेजा है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला says in Surah Taha, chapter number 20, verse number 124, 5 and 6, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. And whoever turn away from my zikr, from my Quran, I will make difficult his life for him, and I will raise him up on the day of judgment blindly. He will ask him, oh Allah subhanahu wa ta'ala, why you raised up me blindly while our sight in the worldly life? Allah subhanahu wa ta'ala will tell him that, did my verses not come unto you? You forgot my verses and you are forgotten. जो लोग अल्लाह के कलाम को छोड़ते हैं, उसको पसे पुश डालते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी उन पर तंग कर देता है. उसकी माँ, उसके बच्चे, उसका खानदान, उसके दोस्त, वो उसके लिए अज़ाब बन जाते हैं. उसका माल उसके लिए अज़ाब बन जाता है. उसकी जिंदगी तंग होकर रह जाती है और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अंधा कर उठाएगा. वो अल्लाह से कहेगा कि परवरदिगार, तूने आज मुझे अंधा उठाया, मैं तो बीना था, मैं तो देख सकता था. अल्लाह उसे फरमाएगा कि क्या मेरी आयत आपके पास नहीं आई थी? आपने मेरी आयत को बुला दिया था और आज तुझे बुला दिया गया है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मंथ, ये रमजान मुबारक, ये मग़फ़िरत का महीना है और जिसने अपने आप को इस काबिल नहीं बनाया कि वो अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत का सामान कर सके, तो वो हलाक हो जाए. जिब्रील अमीन ने दुआ की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर आमीन कहा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार अफ्तार के वक्त जो भी दुआ मांगता है वो कबूल होती है, रद्द नहीं होती. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी. जो रमज़ान मुबारक में खड़ा रहा ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दी जाते हैं. मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी. Who fast in this month with faith, his all previous sins will be forgiven. ये मग़फ़िरत का महीना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
قرآن پاک میں دو قسم کے لوگ کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک قسم وہ کہ جن کا اللہ کے اوپر حق ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا, اور ایک قسم کے وہ لوگ جن کا اللہ کے اوپر حق نہیں ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا. جن لوگوں کا اللہ کے اوپر حق ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا, ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 17 میں, انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. توبہ اللہ پر ان لوگوں کا حق ہے جو نہ سمجھی کے ساتھ نادانی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں, تو قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. اور کن لوگوں کا اللہ پر حق نہیں ہے؟ آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے, پھر وہ پکار اٹھتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں, اور جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائے ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے. بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں, آپ ان کو روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے, مجھے معاف فرما دیں گے. اللہ یقیناً غفور رحیم ہے, لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے, وہ عادل کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82 میں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, اور میں معاف فرمانے والا ہوں. لیکن کس کو؟ لمن تابا, جو توبہ کرے, وآمن, اور ایمان لے آئے, وعمل صالح, اور پھر نیک عمل کرے, ثم اهتدى, اور پھر سیدھی راہ چلے, میں اس کے لیے معاف کرنے والا ہوں, میں اس کے لیے غفار ہوں. ایک بہت زبردست پیکیج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو دیتے ہیں جتنے زیادہ گناہ جس نے کی ہیں, جس وقت وہ توبہ کرتے ہیں اللہ اس کی سارے گناہوں کو چینج کر دیتے ہیں نیکیوں سے. گویا کہ جو جتنا بڑا گناہگار ہے, جس وقت وہ سچی توبہ فرماتا ہے, سچی توبہ اللہ کے حضور کرتا ہے, تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو چینج کر دیتا ہے نیکیوں کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70 میں إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جس نے توبہ کیا, ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ اس کی ساری خطاؤں کو نیکی میں بدل ڈالتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور رحیم ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ اپنے طلبہ کو درس دے رہے تھے, اور ایک شخص آیا ان سے فرمایا کہ امام صاحب میری نارینہ اولاد نہیں ہے, میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نارینہ اولاد عطا فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور استغفار مانگو. ایک اور شخص آیا, اس نے کہا امام صاحب میں بہت غریب ہوں, قرض دار ہوں, تنگ دستی ہیں, میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے تنگ دستی کو میرے دور فرمائے. ایک اور شخص آیا, اس نے کہا کہ امام صاحب بارش نہیں ہو رہی, ہماری کھیت خراب ہو گئی, فصل خراب ہو رہی ہے, اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ یہ صورتحال بدل دے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور استغفار مانگے. وہ 3 سائلین مختلف تھے, ان کو ایک جواب دیا گیا. ان کی طلبہ ان سے پوچھتے ہیں کہ امام صاحب سائلین 3 مختلف تھے, آپ نے ایک جواب دیا. امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے ان کو وہی جواب دیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے اس کا تذکرہ کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں ذکر فرمایا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اے میرے رب, میں نے اپنے قوم سے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش اور استغفار مانگو, وہ بہت زیادہ غفور رحیم ہے, معاف فرمانے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, آپ پر خوب بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ آپ کے لیے نہری جاری فرما دے گا, اور اللہ آپ کی مال اور اولاد سے مدد فرمائے گا. تو گویا رزق کی فراوانی, قوت اور طاقت میں اضافہ, یہ اولاد اور نارینہ اولاد یہ طاقت کے لیے ہوتا ہے, طاقت میں اضافہ یہ اسی کے ساتھ ہے کہ اگر ہم اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث ذکر ہے سنن ابن ماجہ میں باب نمبر 30 حدیث نمبر 4391 میں, اور بلیڈ محمد میں پیش پانے said that التائب من الذنب كمن لا ذنب له, he who repents for his sins is like he who never committed a sin. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے سر سے گناہ کیا ہی نہیں ہے. Another hadith, this is mentioned in Sahih Bukhari chapter number 3 hadith number 6380, اور بلیڈ محمد میں پیش پانے said that والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. By Allah subhanahu wa ta'ala, I ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala in a day more than 70 times. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کی حضور توبہ اور استغفار کرتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا, یہ حدیث ذکر ہے سنن ابی داؤد باب نمبر 26 حدیث نمبر 1520, من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا
ومن كل حم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے, اس کی ہر پریشانی کو دور فرماتا ہے اور اس کو ایسی ضروری سی رزق دیتا ہے جو اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتی. یہ آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کرتا ہوں اور پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ حدیث ذکر ہے جامع ترمذی میں جلد نمبر 2 باب نمبر 447 حدیث نمبر 1465. حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے, جب تک تو مجھ سے امید باندھے رکھے گا, جب تک تو مجھ سے مغفرت طلب کرتا رہے گا اور جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا, اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے بندے کے کتنے گناہ معاف کیے. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک علی ما منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے, اگر تمہارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے, میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے بندے کے کتنے گناہ معاف کیے. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, انک لو آتیتنی بقرابها الارض خطایا ثم لقیتنی ولا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرہ. اے آدم کے بیٹے, اگر تم میرے پاس ایسے حال میں آئے کہ تو نے روئے زمین کے برابر گناہ کیے ہیں اور پھر تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو میں تجھے روئے زمین کے برابر مغفرت عطا فرما دوں گا. تو یہ اللہ کا بہت ہمارے اوپر رحم ہے اور اس کی محبت ہے کہ اللہ ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے اوپر شاید فضل فرما رہا ہے. روزے کا مقصد تقویٰ ہے اور تقویٰ ہمارے اندر اس روزوں کی ذریعے سے پیدا نہ ہو تو ہم قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے, اور اگر ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی تو ہم ناکام اور نامراد ہیں. اور جتنے ہم نے گناہ کیے ہیں رمضان مبارک ہمارے لیے اللہ ایک پیکج دے رہا ہے, ایک موقع ہم کو فراہم کر رہا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اللہ رب العالمین سے اور اپنے رب سے عہد کریں کہ پروردگار جتنے ہم نے کوتاہیاں کی ہیں پروردگار ہم اس کی معافی چاہتے ہیں. ہم یہاں آئے ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے جو مسلمان وہ ہم نے چھوڑ کر رکھا ہے. پروردگار میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں جو تو نے ہماری طرف یہ قرآن بھیجا ہے, پروردگار میں آج کے بعد آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اس قرآن کے پیغام کو میں پہنچاؤں گا, اس دعوت کو میں اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤں گا. پروردگار یہ جو انسانیت جس سے میں ہر روز ملتا ہوں اور یہاں ایک بالکل کھلا باغ ہے ہمارے لیے, دعوت کی راہ ہماری کھلی ہے ہمارے سامنے, اگر ہم اس پیغام کو نہیں پہنچائیں گے تو قیامت کے دن یہ لوگ یہ جو گورے ہیں یہ ہمارے گریبان پکڑیں گے کہ آپ کے پاس اللہ کا پیغام تھا, اللہ نے آپ کو موقع دیا بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا, اور رمضان مبارک میں مسلسل آپ کو اللہ کا اسپوکس مین, اللہ کا ترجمان, اللہ کی ہدایت دیتا رہا, لیکن ہم اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہیں. زندگی تو ویسی بھی گزرے گی, جو رزق آج کے دن ہم نے کرنا ہے وہ ہم کا کر رہیں گے. زندگی تو ویسی بھی گزر رہی ہے, لیکن اگر ہم اللہ کی دین کے لیے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں اس راہ میں لگائیں گے تو اللہ ہماری زندگی کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا اور ہماری اولاد اور ہماری نسلوں پر بھی اس کی برکات عطا فرمائے گا, اور ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی ہم اللہ کی رضا کے اور حقدار اور جنت کی حصول کا ہم حقدار ہوں گے. لیکن اگر ہم یہ پیغام نہیں پہنچائیں گے تو قرآن فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر آپ اس پیغام سے روگردانی کرتے ہیں, اعراض کرتے ہیں تو اللہ کی جگہ اور قوموں کو اٹھا لے آئے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, پھر وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا محترم کا بہت بہت شکریہ, آپ حضرات کا بھی بہت شکریہ کہ آپ استقبال رمضان کے اس پروگرام میں آئے, کہ جو ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ایک نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہوگا اور استغفار کا موقع ہوگا. یہ تذکرے رمضان کے آنے کے ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کرنے ہیں, ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی کرنے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنے ہیں, تاکہ اس رمضان مبارک کا جو استقبال ہے, جو تیاریاں ہیں, سارے لوگ شروع کر دیں.
جتنا ہم ذکر کریں گے کسی چیز کا اتنا زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے. تو اس چیز کا ذکر اپنی فیملی کے ساتھ کرنا کہ رمضان آ رہا ہے فیملی کو بٹھا کر تو رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داریاں بنتی ہیں. اب میں آخر میں مولانا راشد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مانع لما منعت ولا اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المشركين. پروردگار عالم تو ہمیں اپنی رضا و زندگی نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اتباع نصیب فرما. یا اللہ ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے جرموں و گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ مصیبتوں کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی مسائل پریشانیاں ظلم و ستم کا شکار ان کی امداد فرما. یا اللہ خصوصی عراق کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما. افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما. سیریا شام کے مسلمانوں کی امداد فرما. یا اللہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما. یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. تمام عالم اسلام میں اتفاق اتحاد پیدا فرما. انہیں داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرما. امن و سلامتی کا بیمار. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی روحانی جسمانی بیماری دور فرما. تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما. تمام بیماروں کی روحانی جسمانی بیماری دور فرما. یا اللہ قرضداروں کے قرضے کو دور فرما. بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جنہیں اولاد عطا فرما رکھی ہے انہیں کو صالح بنا. یا اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی بزرگ عورتیں مرد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو مغفرت فرما. ان کی غلطیوں خطاؤں کو معاف فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں باغ بنا. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ.